اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی و الہمنی التقوی۔ پانچویں ماہ رمضان میں پانچویں سپارے کے خلاصے اور پانچویں روز کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے روزے میں یعنی چوتھے ماہ رمضان میں ہم نے جو خلاصہ بیان کیا تھا اس میں ہم نے آخری بات یہ کی تھی کہ جو محرم خواتین ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ جو تسلسل میں ہے وہ نکاح موقت کی اجازت ہے، جس میں خداوند کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرما رہا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اس کے علاوہ 11 باتیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ ان کو ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے جو بیان کر سکے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات اس میں خانہ داری کی تدبیر ہے۔ پہلی ہدایت تو یہ کی گئی ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہے اور عورت اور بچے اس کی فرمانروائی یا اس کی جسے کہتے ہیں کہ ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ پھر نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو واضح و نصیحت کرے، اگر نہ مانے تو اس سے بستر الگ کر دے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی قدم کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس سے ایک کم مدت کے لیے اظہار بے رغبتی کرے، کیونکہ لفظ ضرب میں جو آیت میں موجود ہے اس کی اپنی خاص تفسیر ہے، اس کی طرف آپ مفسرین کی طرف رجوع کریں گے، ابھی اس موقع نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ پھر اس کے بعد امامت اور اولیاء کا تعین ہے کہ یہ اولی الامر والی جو آیت ہے، آیت نمبر 59، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ، رسول اور اولی الامر کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ خود اہل سنت مفسرین کے مطابق حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد و معصومین علیہ السلام یہاں پہ اولی الامر سے مراد لیے گئے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ قرار دینے کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو بات بیان ہوئی ہے وہ امام علی علیہ السلام اور بقیہ اہل بیت کی فضیلت سے متعلق اور بھی اصحاب کی فضیلت سے متعلق آیت نمبر 69 میں بیان ہوا ہے کہ جب جناب حضرت امیر حضرت حمزہ، امام علی، جناب جعفر طیار اور مختلف شہداء اور صدیقین اور صالحین کہہ کر ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے، پانچویں چیز کہ اجتماعی زندگی بھی اس سے درست ہوتی ہے اور انسانوں کو چاہیے آپس میں چاہے وہ اپنا جاننے والا ہو یا نہ ہو، عدل کے ساتھ اور احسان کے ساتھ ان کے ساتھ رغبت کریں۔ احسان کے بارے میں انشاءاللہ کسی وقت گفتگو میں موقع ملا تو بیان کریں گے کہ احسان کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ احسان کر کے جتانا اس احسان کو ضائع کر دیتا ہے، اور قرآن کریم میں اس سے متعلق پوری جہاں پہ انفاق کی آیتیں بیان کی گئی ہیں وہاں پہ بتایا ہے کہ جو لوگ منت اور اذیت کے ذریعے جس پہ احسان کیا جاتا ہے اپنی باتوں کو دہرائیں تو وہ احسان تو ان کا ضائع ہوتا ہی ہے، بلکہ وہ اس شخص کے جو ہے وہ مقروض بھی ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کی ہتک یا حرمت کو انہوں نے پامال کیا ہوتا ہے، جس کو انہوں نے قرض دیا ہوتا ہے، اگر اس کو جتایا جائے۔ جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اس کے اندر، اس سپارے میں جو بتایا گیا ہے کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھ کے بھی آ سکتی ہے۔ جہاد میں نکلنا ضروری نہیں ہے کہ موت کو یقینی بنا دے، اور گھر میں رہنا جو ہے وہ تحفظ کی ضمانت ہو۔ اسی طرح منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنا چاہیے اور خبردار رہنا چاہیے کہ یہ لوگ تمہیں اپنی طرف اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ سورہ منافقین جب پڑھیں تو اس میں بیان ہے کہ یہ اب بظاہر دیکھنے میں بڑے شان و شوکت والے ہوتے ہیں، ان کے جسم جو ہے مضبوط ہوتے ہیں، ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ ان کی جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوشیار رہنا، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ قتل کی سزائیں معین کی گئی ہیں کہ یہ بڑا سخت لہجہ یہاں پہ استعمال کیا گیا آیات کے اندر کہ اگر مسلمان جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم کا حقدار ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ سمجھنا ہے کہ انسان کسی مسلمان کو جائز سمجھتے ہوئے قتل کرے، غلطی سے اگر قتل ہو گیا اس کے حکم جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ اسی طرح ہجرت اور صلاۃ الخوف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس میں ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے۔ جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ الخوف کا بیان یہاں پہ کیا گیا ہے۔ ایک قصہ بیان ہوا ہے اس شخص کا جو بظاہر مسلمان تھا مگر در حقیقت منافق تھا، اور جب اس نے چوری کی اور اس کا الزام ایک یہودی پر لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اس وقت یہ آیت آپ پر نازل ہوئی اور اللہ نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ سے بھاگا اور کھلا کافر بن گیا، بعد میں مخالف بھی ہو گیا۔ اسی طرح سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دی گئی ہے، شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کرنے والا ہے،
اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کرو، منافقین کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان تمام باتوں کا جو ہے یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ یہ تو تھا خلاصہ جو کہ یہاں پہ بیان ہوا۔ اس کے بعد چوتھے دن کی دعا کی طرف اگر ہم دیکھیں، پانچویں دن کی دعا کی طرف ہم دیکھیں تو اس میں خداوند کریم یہ فرماتا ہے کہ خداوند کریم نے جہاں استغفار کرنے کے بارے میں بتایا ہے، یہاں پہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں اس دن جو دعا ارشاد فرمائی ہے اس میں اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ اے خدا مجھے استغفار کرنے والوں اور عبادت گزار بندوں میں قرار دے، اور اپنی مہربانی سے اپنے مقرب اولیاء میں شمار کر لے کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس میں علماء اس کی مختلف تشریح فرماتے ہیں، پوری عبادت کی تو میں شاید تشریح نہ کر پاؤں، صرف اس دعا کی طرف کہ اے اللہ ہمیں قرار دے مستغفرین کے اندر سے، ایسے لوگوں میں جو اللہ سے استغفار کرنے والے ہوں، اللہ ان کی استغفار کو قبول کرنے والا ہو۔ استغفار کے بارے میں قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سے استغفار کرو، استغفار سے کیا کیا فائدے ہیں۔ خود استغفار جو ہے اس سے مراد کیا ہے، اگر ہم دیکھیں تو ڈکشنری میں ہمیں معنی جو ملتا ہے استغفار لفظ غفرہ سے ملا ہے، اس کے معنی ہے ڈھانپنا، محو کرنا، پاک کرنا۔ اور اگر اصطلاح میں دیکھیں تو زبانی اور عملی درخواست ہے جو پچھلے گناہوں اور کوتاہیوں اور تہمتوں کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے کی جائے۔ ہمیں جو ہدایات کی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ استغفار صرف یہ نہیں ہے کہ گناہوں سے بخشش مانگی ہے، بلکہ استغفار سیپریٹلی الگ سے جدا گانا انفرادی طور پہ خود ایک عبادت ہے اور دعا ہے، اور بہترین عبادت سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ امام علی کی حدیث کے مطابق استغفار علیین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اسی لیے ائمہ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ کو استغفار کثرت سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ استغفار کرنے کا حکم دیا ہے تو گویا خود استغفار ایک عبادت ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی گناہ ہی کیا جائے۔ اس کے معنی جو ہم نے بیان فرمایا لفظی معنی کہ ڈھانپ دینا، محو کرنا، تہمتوں کو چھپا دینا، یہ معنی استغفار کے اندر بہت ساری جو باتیں ہیں انشاءاللہ تفسیر کے اندر آپ اس کو پڑھیں گے پتہ چلتی ہیں۔ خود نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ استغفار کریں۔ سورہ نصر میں ارشاد ہوتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فاستغفر کہ اے نبی جب جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور مومنین جو ہے فوج در فوج جو ہے وہ داخل ہونے لگیں اسلام کے اندر، تو آپ استغفار کریں۔ یعنی استغفار کوئی یہ نہیں کہ گناہ کے، آپ یعنی شکرانے کے طور پہ بھی استغفار کی جاتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ جب ایک فوج در فوج مسلمان داخل ہونا چاہیں واستغفر یعنی استغفار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ کوئی آیا اور اس نے یہ شکایت کی کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ فصل نہیں ہوتی، اور اس طرح کی دو تین باتیں ہیں وہ اکثر خطبہ اپنے جو ہے وہ مجالس میں بیان کرتے ہیں استغفار کے جہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ لیکن میں قرآن کی ایک دو آیتیں بتاؤں جس میں ہمارے نے فرمایا تھا کہ استغفار جو ہے وہ اس بات کا باعث بھی بنتی ہے کہ اگر کسی پہ تنگی رزق ہے، اگر کسی کی جسے کہتے ہیں بندش جسے کہتے ہیں غذا یا رزق اس کے اوپر ہو گئی ہے کسی وجہ سے، تو وہ استغفار کرے۔ اور مختلف موارد میں اگر بارش نہیں ہو رہی تو استغفار کرے، خوش سالی ہو گئی ہے تو استغفار کرے۔ مختلف قرآن کے اندر قرآن کی آیتوں میں اس کے بارے میں حکم ہے۔ استغفار کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو مختلف طریقے سے آیا کہ اگر خدا سے تم استغفار کرو گے تو خدا جو ہے اپنے پاس سے تمہیں جو ہے وہ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کی کوئی شرائط بھی ہیں یا استغفار کس طرح سے کی جائے، یعنی کون سی استغفار قبول ہے اور کون سی استغفار قبول نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس کو ہم دیکھیں تو کچھ لوگ ہمیں استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ استغفار ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں مومنین کے بارے میں ہے کہ مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کر دیں، ان سے کوئی سرپیچی ہو جائے، خدا کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو وہ خود بھی استغفار کریں اور اپنے رسول کے پاس رسول خدا کے پاس جائیں، اور رسول خدا کے پاس جا کر اگر رسول خدا ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ یقیناً ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے
کہ اس سے پہلے کہ میں ان لوگوں کا ذکر کروں بتا دوں کہ اگر اللہ اور اس کا رسول اور مومنین خود اپنے لیے استغفار کریں اور ان تمام شرائط کے ساتھ، تو اللہ ان کے استغفار قبول کرتا ہے. لیکن بعض جگہیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ اگر رسول بھی جو ہے وہ دعا کرے تو وہ استغفار قبول نہیں ہوتی. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے منافقین کی استغفار. اگر منافقین جو ہے وہ استغفار کریں، اور سورہ کے اندر ارشاد ہوا ہے کہ اگر اے رسول جو آپ کے جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ دل میں نفاق رکھتے ہیں خدا اور رسول کے بارے میں، اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کے بارے میں استغفار کریں تو ان کی استغفار جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے ان کے حق میں آپ سے استغفار. یا وہ لوگ جو گنوار ہیں یا سست ہیں یا جیسے کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کی استغفار بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. مثال سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر جو ہے اس کا خلاصہ آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ اگر صرف زبانی استغفار کی جائے، اور وہ آ کے مثلا اس میں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں اور اپنی ازواج کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کام انجام نہیں دے سکے، اور کسی بھی وہ ایک جھوٹی تعبیریں اور جسے کہتے ہیں عذر لے کے آئیں اور رسول خدا سے کہیں کہ ہم سستی کی وجہ سے استغفار جو ہے وہ نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی لیے جو آپ استغفار کریں گے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود استغفار کرنے میں جلدی نہیں کی. یہ صرف اپنی بات کو مٹانے کے لیے، بات کو چھپانے، اپنی سستی کی وجہ سے جو ہے وہ غفلت میں پڑے رہے اور انہوں نے استغفار نہیں کی، اور اب یہ آ گئے ہیں آپ کے پاس استغفار کرنے کے لیے. ان لوگوں کی استغفار بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہے. بس مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے، میں اس میں بیان کر دوں کہ وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن میں استغفار قبول ہوتی ہے. امام علی علیہ السلام نے 6 شرطیں بیان کی ہیں روایت کے اندر کہ وہ 6 شرطیں اگر نہ پائی جائیں تو استغفار جو ہے وہ قابل قبول خدا کی بارگاہ میں نہیں ہوتی. ان کو میں جلدی فہرست وار آپ کے سامنے بیان کر دوں. سب سے پہلی شرط استغفار کی ہے پشیمانی. اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے پشیمان ہونا، اس بات کے لیے غمگین ہونا، اس بات کے لیے نادم ہونا کہ آئندہ وہ جو ہے وہ جو گناہ اس سے ہو گیا ہے وہ اس پہ پشیمان ہے. دوسری چیز گناہ تکرار نہ کرنے کا ارادہ کرنا، یعنی جس وجہ سے جو اس کے اوپر گناہ کرنے کا ارادہ مسلط ہوا یا جس وجہ سے اس نے گناہ کیا، یہ ارادہ کر لے کہ آئندہ اس گناہ کو دوبارہ انجام نہیں دینا. اگر دل میں یہ ہو گیا آئندہ بھی اس گناہ کو انجام دوں گا، ابھی میں استغفار کر کے اپنے پچھلے گناہ معاف کر دوں، تو یہ استغفار کی شرائط کو پورا نہیں کرتا، بلکہ آئندہ گناہ چھوڑنے کی جو ہے وہ نیت انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے. تیسری چیز جو بیان کی ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے، وہ ہے جو حقوق لوگوں کے اس نے ضائع کیے ہیں ان کو پلٹا دے. اور چوتھی جو شرط ہے وہ واجبات جو اس سے ترک ہوئے ہیں ان کو بجا لائے. کوئی نمازیں قضا رہ گئی ہیں، نمازوں کی استغفار یہ ہے کہ ان نمازوں کو ادا کیا جائے. روزوں کی استغفار یہ ہے کہ ان روزوں کو قضا کیا جائے، یا اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کی فدیہ یا کفارہ جو بھی اس کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ دے. یتیم کا مال کھایا ہے تو اس کا مال پلٹا دے. کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کا پہلے اس سے رضا طلب کرے. وہ ساری شرائط جو بیان کی جاتی ہیں. پانچویں شرط جو ہے مولانا نے بیان فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ اگر کسی مال حرام کی وجہ سے جو اس نے اپنے نادانی یا جہل کی وجہ سے استعمال کر لیا اور اس کا گوشت پوست اس مال حرام سے بن گیا ہے، تو ریاضت کر کے اس گوشت و پوست کو پگھلائے. روایات میں بیان ہوا ہے کہ روزے رکھے، کم کھائے، حلال گوشت حلال جو ہے وہ غذا کی طرف جو ہے رغبت کرے، حرام کو ترک کر دے. چھٹی شرط جو مولانا نے بیان کی ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کی لذت کو اپنے جسم کو چکھایا تھا، گناہ کر کے اس کو مزہ آتا تھا، اسی طرح وہ ریاضت اور عبادت کی سختی جو ہے اپنے جسم کو چکھائے. عبادت کرے، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ راتوں کو اٹھ کے جو ہے وہ عبادت کرے. یہ 6 شرائط جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ استغفار کن شرائط کے ساتھ قبول ہوتی ہیں. ایک صرف چھوٹی سی بات بتا کے میں بات کو ختم کروں کہ استغفار کا بہترین وقت کون سا ہے. روایات کے اندر استغفار کا بہترین وقت جو بتایا گیا ہے وہ سحر کا وقت ہے، یعنی سحری. آج کل ہمیں رمضان المبارک میں یہ وقت نصیب ہوتا ہے، سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں، ایک توفیق اجباری ہوتی ہے. کوشش کریں کہ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استغفار کریں. نماز شب جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ نماز شب پڑھا کریں. رمضان
کے مہینے میں ہمیں ایک توفیق اجباری ہوتی ہے کہ ہم نماز شب کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. اگر بہت زیادہ وقت نہیں ملتا، کم از کم 3 رکعت جو آخری ہیں، 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ جو ایک دوسرا وقت بیان کیا گیا ہے وہ ہے رجب کا مہینہ. رسول خدا نے ایک کس سے روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ خدا نے ایسا قرار دیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے استغفار کو قبول کرتا ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی مغفرت کا اور رحمت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے اس روزے اور اس دعا اور اس تمام اعمال کو جو ہم اس میں مہینے میں انجام دیتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو استغفار اور عبادات ہم انجام دیتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ مقبول فرما، اور ہم سب کو روزے داروں اور ان کو حاصل ہونے والے ثواب میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.